بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب قرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیے کتاب اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس کتاب کا مواد، اس کا نظم اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ شاندار کتاب ہے، شاندار بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب 2017 میں پہلی دفعہ چھپی، عربی زبان میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، ایک صفحہ پہ عربی اور ایک صفحہ پہ اردو ترجمہ، اس طرح سے یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے جب ہم مضامین کا احاطہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اہل بیت اطہار کی شان میں بڑی معروف اور صریح آیات ہیں، صریح آیات، ان آیات مبارکہ کو لیا گیا۔ مثلا اس کا آغاز ہوتا ہے آیہ تطہیر کے بیان سے۔ آیہ تطہیر کی آیت بیان کر کے اس کے کچھ تفسیری نکات بیان کر کے پھر اہل بیت کے مفہوم پر بات کی گئی۔ اہل بیت کے مفہوم کے تعین میں پہلا قول اہل سنت کے ہاں کتب میں، علمی کتب میں جتنے اقوال موجود ہیں ان تمام اقوال کو یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے جمع فرما دیا، 4 اقوال جمع کر کے۔ اس کے بعد جو قول راجح ہے، جو مذہب مختار ہے اہل سنت کا، کہ اہل بیت اطہار یعنی اہل بیت کے دائرۂ کار میں کون کون سی طبقات اور کون کون سے مقدس نفوس شامل ہیں، اس کا بیان کیا۔ ہر قول کے دلائل ساتھ ساتھ درج ہیں، اور پھر جو راجح قول ہے، جو مذہب مختار ہے، اس کے دلائل نہایت تفصیل سے درج ہیں۔ جس طرح میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کتب کا جو امتیاز ہے وہ امتیاز یہ ہے، اور جو حضور شیخ الاسلام کے علمی کام کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض نقطہ نظر نہیں ہے جو ان کی رائے تھی اور انہوں نے اس کے اندر نقل فرما دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بات پر قرآن مجید کی آیات اور براہ راست احادیث رکھی ہوئی ہیں، براہ راست احادیث نبوی ہیں۔ ہر حدیث کے پھر تخریج ہے، اور تخریج بھی کئی کتب سے ہے۔ پھر بعض مقامات پر محدثین کے اقوال ہیں، یعنی محدثین وہ طبقہ ہے جو خاص طور پہ ان موضوعات جو تھوڑے نازک تصور ہوتے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام اور اس نوعیت کے دیگر موضوعات، جس پر عام طور پر تاثر یہ ہے کہ مورخین نے اس میں بہت زیادہ کمی بیشی کی ہے۔ محدثین پر یہ اعتراض نہیں، چونکہ وہ ایک معتدل طبقہ ہمیشہ سے تصور ہوتا رہا ہے، تو پھر اسی لیے ان کتب میں آیات، حدیث اور احادیث کے بیان کے بعد محدثین کے اقوال اور اقوال بھی ان محدثین کی شروحات جو بڑے درجے کی ہیں، بخاری مسلم سیاستہ کی جو بڑے درجے کی ہیں، علامہ عینی کی جو شرح ہے، فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی، اور جو دیگر شروحات ہیں، ان کے اقوال لیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیہ تطہیر سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ آیہ تطہیر کے بعد اہل بیت کے مفہوم کے تعین میں 4 آراء، نقطہ نظر بیان ہوئے، ہر نقطہ نظر کے دلائل بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو راجح قول ہے، مذہب مختار ہے، وہ بیان ہوا اور اس کے دلائل تفصیل سے بیان ہو گئے۔ یعنی اہل سنت کے لیے میرا خیال ہے اس سے بہتر کتاب اہل بیت کا کامل، مکمل، اکمل اور معتدل ترین تصور سمجھنے کے لیے کوئی کتاب دستیاب نہیں ہے، اور اتنے بھاری بھرکم سند کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور شروحات محدثین، دوسری کوئی کتاب دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ اس کتاب کا ہے وہ ہے آیہ مودت کے حوالے سے۔ آیہ مودت بیان ہوئی۔ اب آیہ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس میں پھر قربہ کے مفہوم کے تعین پر اقوال ہے۔ کیا شاندار نظم ہے، آپ دیکھیے، یعنی ہر آیت اور پھر اس آیت میں جو خاص لفظ ہے جو اہل بیت کی شان کے کسی خاص پہلو کی عکاسی کرتا ہے، اس کو لے لیا گیا۔ تو یہاں قربہ کے مفہوم پر پہلا قول کیا، دوسرا قول، تیسرا قول، اور نظم وہی، ہر قول پر دلائل، اور دلائل کہاں سے؟ احادیث سے، اقوال فقہا سے، اقوال محدثین سے، اور بعض جگہوں پر اقوال مورخین سے۔ آخر میں پھر آیہ مودت کے حوالے سے جو اقوال، جو سب سے راجح قول ہے، جو سب سے معتدل قول ہے، جس پر امت کے اتفاق رہا، اس کا بیان۔ اس کے بعد پھر آیت اہل بیت اطہار کی شان میں بیان ہونے والی چند دیگر آیات اسی نظم کے ساتھ، آیت کے مفہوم کی تعین احادیث سے، پھر اس کے بعد امہات کتب تفاسیر سے اس کے مفہوم کی تعین اور ان کے اقوال، تاکہ یہ پتہ لگ جائے۔ یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے نا، اور یہ حضور شیخ الاسلام کی جو یہ کوشش ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ان تمام کتب میں جو حضور شیخ الاسلام کی میں عرض کروں گا جن کا تعارف مختصر، ان میں کہیں اس صدی کے، پچھلی صدی کے 2-3 صدیاں پہلے تک کی چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ اس میں ابتدائی 2-3 صدیاں جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، میرا حضور نے فرمایا دور سب سے بہتر، پھر اس سے بعد وہ دور جو میرے دور سے جڑا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا یہ ابتدائی 2-3 صدیوں پر مبنی جو ذخیرہ علم ہے، امہات کتب جن کو کہتے ہیں، اور جن کو مصدر مرجع کا درجہ حاصل ہے، اور جس پر مدار ہے پورے کے پورے ذخیرہ علم کا، اس کے اندر صرف وہ پہلی 3 صدیوں کے 4 صدیوں کے دلائل ہیں، یعنی کوئی کمزور دلیل، کسی کمزور کتاب کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور ہوتا ہے، اور یہ حضور شیخ الاسلام کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اس دور میں اپنے ایک عام قاری کو جو اردو پڑھنا جانتا ہے اس کو اٹھا کے آج سے 600-700-800 سال پہلے عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد اتباع التابعین، عہد ائمہ محدثین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں براہ راست۔ پھر اس کے بعد اگلا جو اس میں حصہ ہے، جب یہ آیات والا سلسلہ قرآن مجید سے اہل بیت کی شان اور اس کی توضیحات اور تفسیرات ختم ہوتا ہے، تو دوسرا حصہ اس کتاب کا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی حد درجہ تعظیم و محبت کا بیان جو باہمی پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام جو اہل بیت اطہار کی تعظیم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا ہیں ان کے فضائل و مناقب کا بیان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بارے میں وصیت ہے، ترغیبات ہیں جو حضور اہل بیت کی محبت کے لیے دیتے تھے۔ پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنی اہل بیت اور اپنی قرابت داروں پر اپنے ساتھ درود بھیجنے کا حکم ہے کہ جب مجھ پہ درود بھیجیں تو ساتھ میری آل پر بھیجیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ نیکی کرنے والے کو جنت کی بشارت ہے اور جزائے خیر کا مجدہ جافزہ سنایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو جو اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں، بغض اہل بیت سے ڈرایا گیا، اس کے ہیبت ناک اور خطرناک انجام سے ڈرایا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے کو جہنمی ہے یہ ثابت کیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی کا یہ فرمان، حضور کا یہ فرمان حضرت مولا علی سے متعلق کہ علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق بغض رکھے گا، اس کا بیان۔ پھر اہل کسا کے فضائل کا بیان، قرابت دار، حضور کے قرابت دار امت کے لیے امان کا باعث ہیں، اس کا بیان، اور روز قیامت تمام نسب منقطع ہو جائیں گے حضور کے نسب کے سوا۔ اور اس کتاب کا جو ایک سب سے ابتدا میں جو اس کی خاصیت تھی جو میں نے بیان کی آپ لوگوں کے سامنے، یہ میں نے ایک جائزہ پیش کر دیا، وہ خاصیت جو میں نے بیان کی اس پر میں اب کچھ 1 منٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ جب آپ نے کتاب کے آغاز میں آیت تطہیر سے شروع کی اور پہلی بحث جو اس کتاب میں آئی وہ ہے اہل بیت کے مفہوم کے تعین کے لیے، تو اس میں آپ نے جو 3-4 اقوال بیان کر کے جو قول راجح تھا اس میں آپ نے کثیر دلائل کے ساتھ اہل سنت کا جو اصل معتدل عقیدہ ہے اہل بیت اطہار کے درجہ اہل بیت میں کون شامل ہیں، اس میں آپ نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل، آل پاک اہل بیت میں شامل، یہ دونوں طبقات حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں، جس میں صحابہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں نص قرآنی کی روح سے، اور 5 تن پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت بھی، حضور کی اولاد بھی، اور حضور کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ اہل بیت سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے، معتدل عقیدہ ہے، اور اس پر یہ کتاب اپنے تفصیلی دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ میں نے عرض کر دی، اور بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو نقطہ نظر، جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں جو اس کتاب میں زیر بحث آئیں، ان تمام پوائنٹس پر جو بات ہوئی ہے وہ احادیث کی روشنی میں ہوئی، ہر حدیث پر تخریج موجود ہے۔ پھر کچھ ضمنی چیزیں ہیں جو، یہ تو فہرست کا جائزہ تھا، جو ضمنی چیزیں اس کے اندر بیان ہوئیں وہ خاص طور پہ کچھ صحابہ کرام کا محبت جو اہل بیت کے ساتھ تھی اس کو زیر بحث لایا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ائمہ اربعہ کی اہل بیت کے ساتھ جو محبت اور مودت کا رشتہ تھا، یہ چیزیں ضمناً پھر اس میں زیر بحث آئیں۔ یہ کتاب محبت اہل بیت کو قرآن مجید، احادیث مطہرہ اور محدثین اور جو امت کے اکابر تھے ان کی روشنی میں سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک شاندار کتاب ہے۔